لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دونوں قبلوں کی طرف رخ کرنا ممکن نہیں تھا کیونکہ سمت مخالف تھی۔ تو اب حکم یہ ہوا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، لیکن آپ کی چاہت یہ تھی کہ بیت اللہ کو ہمارا قبلہ بنایا جائے۔ تو 16 یا 17 مہینوں کے بعد پھر حکم آیا کہ اب آپ بیت اللہ کی طرف رخ کریں، وہ آپ کا قبلہ ہے۔ اب اس میں لوگوں نے اعتراض شروع کر دیے، یہودیوں نے بھی، عیسائیوں نے بھی، کہ ان کا تو قبلہ ہی تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور پھر کیوں تبدیل ہوا، یہ سوال شروع کر دیا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ بعض بیوقوف یہ سوال کریں گے کہ آپ قبلے سے کیوں پھر گئے، کس چیز نے آپ کو قبلے سے پھیر دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کو جواب دے دیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ چاہے تو مشرق کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دے، چاہے مغرب کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دے، سب سمتیں تو اللہ کی ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے جب حکم دے دیا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر لو تو تمہیں اعتراض کا حق نہیں پہنچتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو، دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، رخ تمہارا بیت اللہ کی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے اور اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ بہت شدت پائی جاتی ہے ایسے مسائل میں کہ جی 1 انچ یا 2 انچ کا فرق آ رہا ہے جی قبلے میں۔ یاد رکھیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ جہاں پہ ہیں وہاں سے جس سمت میں مسجد حرام ہے اس سمت میں آپ نے رخ کرنا ہے۔ مسجد حرام کافی بڑی ہے تو جس سمت میں ہے اس سمت میں رخ کر لینا ہے۔ پھر مفتی حضرات نے جو اس کے ماہر ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر 45 ڈگری تک بھی قبلہ تھوڑا دائیں بائیں ہو جائے تو اس میں نماز ہو جاتی ہے، کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ ہاں 45 ڈگری سے اگر زیادہ چینج ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ تو 45 ڈگری بھی بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو لوگ لڑ پڑتے ہیں 1 انچ پر یا 2 انچ پر، یہ نہیں لڑنا چاہیے۔ حکم یہ ہے کہ جہاں بھی ہوگے مسجد حرام کی طرف رخ کر لینا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، اعتدال والی امت، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یعنی تم اعتدال کے ساتھ چلنے والے لوگ ہو، مذہب کے لحاظ سے بھی، عقیدے کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ امت وسط اس لیے بنایا ہے کہ قیامت کے دن تم نے 1.25 لاکھ نبیوں کے حق میں گواہی دینی ہے۔ ہوگا اس طرح کہ قیامت کے اللہ تعالیٰ تمام نبیوں سے پوچھیں گے کہ میرا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں؟ سب نبی فرمائیں گے پہنچا دیا تھا۔ ان نبیوں کے جو کافر امتی تھے وہ کہیں گے یا اللہ نہیں پہنچایا۔ اب یہ دونوں کا تضاد آ گیا۔ اللہ انبیاء سے فرمائیں گے کوئی گواہ ہے؟ تو 1.25 لاکھ انبیاء فرمائیں گے اے اللہ امت محمدیہ ہماری گواہ ہے، جس کو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ہم نے امت وسط اس لیے بنایا کہ تم نبیوں کے حق میں گواہی دو گے۔ تو ہم سب امت محمدیہ گواہی دیں گے کہ اللہ آپ کے نبی سچ کہتے ہیں اور یہ کافر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس پر پھر کافر جرا کریں گے کہ تم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب یہ انبیاء آئے تھے، تو تم نے گواہی کیسے دے دی؟ تو ہم کہیں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، اس لیے ہم نے آپ کی تعلیمات کے مطابق یہ گواہی دی ہے۔ اس پر پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پوچھیں گے کہ واقعی آپ نے بتایا تھا؟ تو ہمارے نبی فرمائیں گے جی یا اللہ میں نے ہی بتایا تھا۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم نبیوں کے حق میں گواہ ہوگے اور تمہارے حق میں میرے محبوب گواہ ہوں گے۔ تو یہ مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں 2 عزتیں عطا فرمائیں کہ ہم 1.25 لاکھ نبیوں کے حق میں گواہ ہیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور جب ہم پہ کافر انگلی اٹھائیں گے تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں گواہی دیں گے، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبلہ تبدیل جو کیا اس میں کئی حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ ہم دنیا کو یہ دکھائیں کہ کون اللہ کی بات مان کر چلنے والا ہے اور کون اپنی مرضی پر چلنے والا۔ تو جنہوں نے اللہ کی بات مانی انہوں نے فوراً قبلہ تبدیل کر لیا، یہاں تک کہ مسجد قبلتین میں جو نمازی تھے نماز ہی میں انہوں نے قبلہ تبدیل کر لیا۔ اور اصل امتحان بھی یہی تھا کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ کون اللہ کی بات مانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے چہرے کو دیکھا ہے بار بار آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے، تو ہم نے آپ کو راضی کرنے کے لیے قبلہ تبدیل کر دیا۔
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم نے قبلہ تبدیل کر دیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اب یہاں پر ایک اور سوال بھی آ گیا۔ بعض صحابہ نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 16-17 مہینوں میں جو صحابہ شہید ہو گئے یا وفات پا گئے تو وہ تو نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، تو ان کی نمازوں کیا بنے گا؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بیت اللہ جو قبلہ بنا ہے تو شاید پچھلی نمازیں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرتا، یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرتا۔ یعنی جس دن حکم تبدیل ہوتا ہے اس دن کے بعد اگر اس کی نافرمانی کوئی کرتا ہے تو وہ نافرمان ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ یہودی عیسائی آپ پر اعتراض کرتے ہیں، اور اصل بات تو یہ ہے کہ ان کا آپس میں بھی تو اتحاد نہیں ہے، یہودیوں کا قبلہ اور ہے، عیسائیوں کا اور ہے، اور یہ دونوں آپس میں متحد نہیں ہو سکتے کہ ایک قبلے پر آ جائیں۔ تو آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، آپ اپنا قبلہ ادھر ہی رکھیں بیت اللہ کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہے یعنی یہودی اور عیسائی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے ہیں جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد ہے۔ پہچانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، اور ایمان ماننے کا نام ہے، صرف پہچاننے کا یا جاننے کا نام نہیں۔ یعنی علم کا نام ایمان نہیں ہے بلکہ بات کے ماننے کا نام ایمان ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ اس لیے حکم دیا، ایک تو امت کے اندر اتحاد پیدا ہوگا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا رخ ایک ہی طرف ہے، یہ اجتماعیت اور اتحاد پیدا ہو رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو ناشکری نہ کرو۔ پھر آگے فرمایا کہ جب تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، یعنی صبر کرو اللہ کی مدد آئے گی، اور نماز میں مشغول ہو جاؤ یعنی صلاۃ الحاجت پڑھو، اللہ سے مدد مانگو تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اور اللہ کی مدد کیا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ خود ہو جاتا ہے، تو جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اسے اور کسی چیز کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔ یہ جو صبر ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی مصیبت آ گئی اس پہ صبر کر لیا، یہ صبر ہے، یہ بھی صبر ہے، لیکن 2 قسمیں اور ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے صبر علی الطاعات اور صبر علی المعاصی۔ صبر علی الطاعات کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کو جی نہیں چاہ رہا لیکن پھر بھی اٹھ کر عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صبر علی المعاصی کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کو جی چاہ رہا ہے، موقع بھی ہے، حالات بھی ہیں، کر سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو گناہ سے روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہنا۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنے اپنے قبور مبارک میں زندہ ہیں، یعنی ان کا دنیا والا جسم محفوظ ہے، زندہ ہے، اور جو کسی بھی نبی کی قبر مبارک پہ جا کے صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے وہ نبی خود سنتے ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ جب شہید کو اللہ نے زندہ کہا ہے تو نبی کا درجہ تو شہید سے بہت اوپر ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کہنا، ان کو زندہ کہنا، لہٰذا نبی کو بھی مردہ نہ کہنا، زندہ کہنا۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کیسے زندہ ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کہتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ بھی نہیں آ سکتی، لہٰذا اس سوال کے پیچھے پڑھنا یہ فضول ہے۔ کیوں اس بحث میں پڑھتے ہو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی؟ جب اللہ کہہ رہا ہے تمہیں سمجھ آ ہی نہیں سکتی تو ضرورت ہی نہیں بحث میں پڑھنے کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں تمہارا امتحان لیں گے، مختلف صورتوں میں امتحان ہوگا، کبھی بیماری آ جائے گی، کبھی حالات خراب ہوں گے، کبھی روزگار میں فرق آ جائے گا، کبھی پروڈکشن میں کمی آ جائے گی، مختلف۔ اللہ کہتے ہیں جو صبر کرے گا تو اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور صبر کیا کرے گا کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا شکوہ نہ کرے، اور دوسرا زبان سے یوں کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پہ میں ایک عجیب واقعہ آپ کو سناؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد یہ بیان فرمایا کہ جس کی کوئی چیز گم ہو جائے، ضائع ہو جائے، وہ یہ دعا پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ اس سے بہتر چیز عطا فرمائیں گے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جو نبی علیہ السلام کی اہلیہ ہیں اور پوری امت کی ماں ہیں، ام المومنین ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے آ کے بتایا تو کچھ عرصے کے بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو مجھے فوراً یہ دعا یاد آ گئی
کہتی ہے میں نے دعا تو پڑھ لی لیکن میرا دل یہ کہتا تھا ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا، لیکن مجھے اس دعا پر یقین تب آیا جب عدت گزرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ سلمہ مجھ سے نکاح کر لو۔ تو اب دیکھو دعا کی برکت سے پہلے سے اچھا شوہر مل گیا، پہلے امتی تھا، اب جو شوہر ہے وہ نبی ہے۔ پہلے اگر اسی کے نکاح میں رہتی تو جنت میں امتی کے گھر میں جاتی، اب نبی کے نکاح میں تھی تو اب جنت میں نبی کے گھر میں رہیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جو اشکال تھا بعض صحابہ کے ذہنوں میں آیا جب مکہ فتح ہوا اور وہاں جو بت رکھے ہوئے تھے صفا پہاڑی پر، مروہ پہاڑی پر اور بھی کئی جگہ، تو وہ سارے گرا دیے گئے۔ تو اب جب عمرہ کے لیے گئے اور پھر سن 9 ہجری میں حج کے لیے گئے تو بعض صحابہ کے دل میں یہ ایک خلش سی آ گئی کہ یہاں تو بت رکھے ہوتے تھے تو یہاں سعی کرنا اور یہاں عبادت کرنا پتہ نہیں اچھا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اس پہ اللہ نے یہ جواب دیا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، تو جو حج یا عمرہ کرنے آئے وہ یہاں سعی کرے، اسے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ جس جگہ اب اگر مسجد بنی ہو یا جس جگہ اب ہم نماز پڑھنے لگے ہیں اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ پہلے یہاں یہ ہوتا تھا میرا دل نہیں مانتا، تو ایسا دل میں خیال نہیں لانا چاہیے۔ جس طرح بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگوں نے چرچ بیچ دیے، مسلمانوں نے خرید کر ان کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ اب کوئی آدمی کہے اس مسجد میں نماز پڑھنے کو جی اس لیے نہیں چاہتا کہ پہلے یہاں چرچ تھا، بھئی پہلے جو کچھ بھی تھا اب اس کی حالت دیکھنی ہے کہ اب اس کی کیفیت کیا ہے، اب وہ مسجد ہے، لہذا پچھلی بات کو ذہن میں ہرگز نہ لائیں۔ پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جو لوگ اللہ کے علم کو، جو اللہ نے علم دیا ہے اسے چھپا جاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے نہیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کیونکہ یہودی لوگ یہ تورات میں جو نشانیاں تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چھپا جاتے تھے، بتاتے نہیں تھے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بھی بیان فرمائیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے اختلاف میں، رات اور دن کے اختلاف کے بھی دو مطلب ہیں کہ دن اور رات کا آگے پیچھے آنا یا دن اور رات کا بڑا اور چھوٹا ہونا۔ اسی طرح ہواؤں کا چلنا، جانوروں کا پھیلانا اور جانوروں کا پیدا کرنا، کشتیوں کا چلنا۔ اللہ کہتے ہیں کسی بھی چیز پہ تم غور کرو گے تو تمہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ لیکن اس کے باوجود بعض لوگ وہ ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور بتوں سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، تو یہ غلط ہے، گمراہ ہیں۔ اور ایمان والے جو ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ عقلی محبت ہم سب مسلمانوں کی سب سے زیادہ اللہ سے ہے اور اللہ ہی سے ہونی چاہیے۔ اللہ کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، پھر اولیاء اعظام ہیں۔ یہاں ایک اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا کہ قیامت کے دن یہ جو لیڈر حضرات ہیں جن کے پیچھے لوگ چلتے رہے یہ بھی وہاں ہوں گے اور عوام بھی۔ یہ آسانی کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیڈر بھی ہوں گے، عوام بھی ہوگی۔ اب یہ عوام کہے گی کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئے، تو لیڈر کہیں گے کہ ہماری وجہ سے نہیں آئے، تم اپنی وجہ سے جہنم میں گئے، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اس وقت عوام کہے گی اگر ایک بار ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اب ہم ان سے ویسے ہی قطع تعلقی کریں گے جیسے انہوں نے ہم سے قطع تعلقی کی ہے، یعنی وہاں جا کے پچھتائیں گے کہ کاش ہم ان کے پیچھے نہ چلتے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پیچھے چلتے، لیکن وہاں پچھتانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں سے یوں کہا جاتا ہے کہ آؤ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو یہ آگے سے کہتے ہیں نہیں ہم تو باپ دادا کے دین پہ چلیں گے، ان کے رسم و رواج پہ چلیں گے، ہم قرآن یا سنت پہ نہیں چلیں گے۔ تو یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہاں پر بھی اور 7ویں پارے میں بھی ہے کہ اگر باپ دادا بے علم ہیں، علم نہیں ان کے پاس، بے ہدایتیں ہیں، گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو پھر کبھی بھی ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ ہاں اگر ماں باپ مسلمان ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، صاحب علم ہیں، تو پھر ان کے پیچھے چلنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر کچھ چیزیں حرام کی ہیں، جیسے جو جانور خود بخود مر جائے وہ حرام ہے۔ ہاں ذبح کر لیں مرنے سے پہلے پھر حلال ہے، لیکن جو تبھی موت مر گیا ہے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دم مسفوح، بہنے والا خون، جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کے بعد جو خون بہتا ہے وہ خون مسلمان استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اس طرح جو خنزیر ہے، سور ہے، یہ نجس العین ہے، اس کی ہر چیز ہی حرام ہے۔ اور چوتھی چیز
جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے دی گئی ہو تو وہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ یا یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی دیگ پکاتا ہے یا کوئی بکرا دیتا ہے یا کوئی بھی چیز اللہ کے نام پہ دیتا ہے، نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اگلی نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے جو ثواب دیں گے وہ ثواب میں اپنے بزرگوں کو ایصال ثواب کرتا ہوں، فلاں فلاں بزرگوں کو کرتا ہوں یا ساری امت کو کرتا ہوں، یہ جائز ہے، یہ ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کوئی وہ چیز صدقہ کرتے ہوئے نیت یہ کرتا ہے کہ میں نے فلاں کو راضی کرنا کہ وہ خوش ہو جائے، تو یہ پھر حرام ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ مجبور ہو، اتنا مجبور ہو کہ کوئی حلال چیز اسے نہیں مل رہی، اور اگر وہ کوئی حرام اس کے پاس پڑی ہوئی چیز وہ نہیں کھاتا تو مرتا ہے، تو اپنی زندگی بچانے کے لیے اگر وہ اتنا سا حرام کھا لے جس سے اس کی جان بچ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہ نہیں دیں گے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی بھی حلال کی چیز نہ ہو۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی میں فلاں ملک میں رہتا ہوں وہاں حلال گوشت نہیں ملتا، اس لیے بامر مجبوری جو ہے نا میں حرام گوشت کھا لیتا ہوں۔ بھئی صرف بات گوشت کی نہیں ہے، کوئی بھی حلال چیز اگر نہ ہو، آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں آپ کو حلال چیزیں ملیں گی، سبزیاں ملیں گی، پھل ملیں گے، گندم ملے گی، چاول ملیں گے، ڈبل روٹی ملے، یہ ساری چیزیں حلال ہیں، تو ان کو کھا کے اپنی جان بچائی جا سکتی ہے، کوئی ضروری ہے گوشت کھانا ہے۔ پھر یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، ہمارے عوام میں یہ جملہ مشہور ہے کہ مجبوری میں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، حلال حلال رہتا ہے، حرام حرام رہتا ہے، یہ کبھی حلال حرام نہیں ہوتا اور کبھی حرام حلال نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص حرام کو حلال سمجھ لے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجبور ہو کے حرام کو حرام سمجھ کے جب کھا رہا تھا تو گناہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم اس کو گناہ نہیں دیں گے، ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ جو تحویل قبلہ کا مسئلہ تھا اس پہ لوگ بہت بحث کر رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا کیا نیکی ایک ہی رہ گئی ہے کہ رخ کدھر کرنا ہے، مشرق کی طرف کرنا ہے یا مغرب کی طرف؟ بس نیکی ایک ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور بھی تو نیکی کے کام ہیں، وہ بھی تو کرو۔ جس طرح اللہ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اور اسی طرح مال خرچ کرنا اور اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا اور ہر حال میں صبر سے کام لینا، تقوی اختیار کرنا، یہ ساری نیکیاں ہیں۔ تم ساری نیکیاں چھوڑ کر ایک ہی بحث میں پڑے ہوئے ہو۔ تو یہاں سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے جو مسلک کے نام پر کام کرنے والے لوگ ہیں کہ کیا تمہارا ماٹو صرف ایک ہی مسئلہ رہ گیا کہ اسی کو تم نے بیان کرنا ہے ہر وقت؟ بھائی باقی مسائل نہیں ہیں۔ اگر اختلاف کوئی 5 یا 10% چیزوں میں ہے تو آپ اس کو اپنی مجلس میں کبھی کبھی بیان کر لیں، لیکن جو امت کے اندر مشترکات ہیں، جو چیزیں مشترکہ ہیں، ان کو زیادہ بیان کریں تاکہ امت میں اتحاد پیدا ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ 2 یہودیوں کے قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، انہوں نے آپس میں کچھ معاہدے کر رکھے تھے، ایک مظلوم تھا ایک ظالم تھا، تو اللہ نے ان کو فرمایا کہ یہ تمہارے بنائے ہوئے قانون نہیں چلیں گے، اصل یہ ہے کہ برابری کی سطح پر فیصلہ ہوگا، یعنی جس طرح آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام اور باندی کے بدلے میں باندی، اس طرح مرد کے بدلے میں مرد، یہ برابری کی سطح پر فیصلہ ہوگا۔ یعنی اگر قتل کرنے والا مرد ہے اور اس نے کسی کو قتل کیا تو جواب میں مرد ہی قتل ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ جی ہمارا مرد قتل ہوا تو اس کے جواب میں ہم تمہارے 2 مرد قتل کریں گے، یا ہماری عورت قتل ہوئی اس کے بدلے میں ہم تمہارا مرد قتل کریں گے۔ بھائی جو قاتل ہے اسے قتل کرنا ہے، بس اصل چیز یہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو قصاص ہے نا، قتل کے اندر جو قصاص ہے، یعنی قاتل کو قتل کر دینا، اس میں اصل میں تمہاری زندگی ہے اگر تمہیں عقل ہو تو۔ وہ کیسے؟ ہمارے کہتے ہیں بھی ایک تو قتل ہو گیا، اب اس کو سزا دلوانے کا فائدہ کیا ہوگا، چھوڑ دو، اس کو معاف کر دو۔ اللہ کہتا ہے نہیں، قاتل کو قتل کرواؤ، کیوں؟ آئندہ اس کے قتل سے لوگ بچ جائیں گے۔ جو ایک دفعہ قتل سے بچ جائے گا وہ پھر دلیر ہو جاتا ہے اور وہ ذرا ذرا سی بات پر اوروں کو قتل کر دے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اس قاتل کو آپ قتل کریں گے تو دیکھنے والا مجمع جو ہے وہ بھی نصیحت پکڑ لے گا کہ نہیں بھائی کسی کو قتل نہیں کرنا، بدلے میں مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ قصاص جو ہے اس میں تمہاری زندگی ہے۔ پھر وصیت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر موت قریب ہو تو وصیت کر جاؤ اپنے ماں باپ کے لیے، لیکن یہ آیت کا جو حکم ہے یہ منسوخ ہے، اس لیے کہ اس کے بعد 4 پارے میں سورہ نساء نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل بیان کر دیے کہ کس کا کتنا حصہ بنتا ہے، لہٰذا اب وصیت کرنا فرض نہیں ہے۔ ہاں وصیت مستحب ہے اب بھی، وہ یہ ہے کہ جن کا حصہ نہیں بنتا ان کے بارے میں کوئی اگر وصیت کر دے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا،
یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو وراثت میں حصہ دار بنتا ہے اس کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، یا اگر کوئی قاتل ہے اور وہ وارث بھی ہے، مثلا بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تو اس قاتل کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر ورثاء میں سے کوئی غیر مسلم ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی حصہ نہیں ملے گا۔ اب آگے جو مسائل آئے وہ ہیں رمضان کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ روزے تم پہ فرض ہیں جس طرح پہلی امتوں پہ فرض تھے، اور روزے کا مقصد تقویٰ ہے کہ جس طرح تم سارا دن اللہ کے حکم سے کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچائے رکھا ہے تم نے، تو اسی طرح اب اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچا کے رکھو۔ اصل یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ ایک مہینہ رب کے کہنے پر کھانا پینا چھوڑا تو اب باقی 11 مہینے حرام کام بھی چھوڑ دو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں گنتی کے چند دن ہی تو ہیں، یعنی ایک مہینہ ہے، 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے۔ پھر پہلے حکم یہ تھا کہ جو آدمی روزہ نہیں رکھنا چاہتا، کھاتا پیتا ہے، اس کے پاس اسباب ہیں، روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو وہ صدقہ دے دے، فدیہ دے دے، روزہ نہ رکھے۔ لیکن بعد میں پھر حکم اللہ نے یہ اتار دیا کہ نہیں، اب روزہ ہی ہر حال میں رکھنا پڑے گا۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہو جائے یا سفر پہ چلا گیا، مسافر ہو گیا، اس وجہ سے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور جب عید کے بعد وہ ان روزوں کی قضا کر کے تعداد پوری کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں میں آسانی چاہتا ہوں تو پھر تنگی نہیں چاہتا۔ پھر ایک مسئلہ اور تھا کہ رمضان المبارک میں پہلے شروع اسلام میں یہ تھا کہ غروب آفتاب کے بعد جو کھا پی لیا ٹھیک، اگر ادھر سورج غروب ہوا ادھر آنکھ لگ گئی تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اب اس میں بڑی مشقت تھی کہ سارا دن بھوکا پیاسا رہے، افطاری کے بعد اگر آنکھ لگ گئی تو اب ساری رات بھوکے پیاسے، اگلا دن پھر بھوکا پیاسا، تو یہ بہت مشکل تھا۔ تو ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ بعض صحابہ بے ہوش ہو کے گر گئے، تو اس پہ پھر اللہ نے حکم دیا کہ ہم نے تمہاری آسانی کر دی ہے کہ اب سحری سے لے کر افطاری تک تم روزہ رکھو گے، اس کے بعد کھاؤ پیو سوو جاگو، جس طرح جی چاہے تم سحری تک کھا پی سکتے ہو، یعنی جاگتے جاگتے کھا لو یا سو کے اٹھ کے پھر کھا لو، تمہیں اجازت ہے۔ لیکن اس میں ایک بات یہ بھی بتا دی کہ رمضان کی راتوں میں بیوی کے پاس بھی جا سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بیوی کے پاس نہیں جا سکتے۔ پہلے حکم یہی تھا کہ اگر آنکھ لگ گئی ہے تو روزہ شروع ہو گیا، جب روزہ شروع ہو گیا تو بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتے، نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا کہ رات میں تینوں کام تمہارے لیے جائز ہو گئے ہیں، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ اعتکاف کی حالت میں بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، یعنی ہم بسری نہیں کر سکتے۔ اگر شوہر مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے، بیوی ملنے آ گئی، آ سکتی ہے، اجازت ہے، لیکن پردے کا خیال کر کے۔ اگر وہ ملنے آ گئی تو ہم بسری نہیں کر سکتے، یا بیوی اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھی ہے، شوہر اس کے پاس چلا گیا اس کے کمرے میں، تو بات چیت کر سکتا ہے، کوئی مشورہ بھی کر سکتا ہے، حال وال بھی پوچھ سکتا ہے، لیکن ہم بسری نہیں کر سکتے۔ پھر ایک اور حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ ناحق طریقے سے ایک تو یا چوری کر کے، ڈاکہ کر کے، اور ایک فرمایا وَلَا تُدْلُوا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ حکام تک نہ پہنچاؤ۔ اس کے دو مطلب علماء نے لکھے ہیں کہ ایک تو کسی کی شکایت لگانا کہ جی فلاں کے پاس اتنا مال ہے لیکن وہ ٹیکس نہیں دیتا، یہ جو شکایت لگا رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، اس بیچارے کا نقصان مت کرو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کسی پر جھوٹا مقدمہ کر کے اس کو پھنسائے رکھنا مقدمے میں کہ اپنا پیسہ بھی لگ رہا ہے اس کا پیسہ بھی لگ رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اس طرح کی حرکتیں نہ کرنا۔ مشرکین مکہ نے ایک سوال کیا تھا، یسألونک عن الأہلہ، یہ جو چاند ہے خاص طور پہ ہلال یعنی پہلی تاریخ کا جو چاند باریک سطح یہ ہے کیا؟ اللہ فرمایا ان کو سمجھ نہیں آئے گی، ان کو صرف اتنا بتا دو کہ یہ چاند ہم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں مہینوں کا پتہ چل سکے کہ یہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور یہ حج کا مہینہ آ گیا، بس اتنا ان کو سمجھا دو۔ پھر ان کی ایک رسم یہ تھی کہ جب احرام باندھ لیتے تو احرام باندھ کر گھر سے نکل گئے، اب اگر کوئی چیز یاد آ گئی کہ فلاں چیز تو گھر رہ گئی، اب وہ دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، یا وہ چھت کے اوپر سے آتے تھے، اور یا مکان کے پیچھے کی طرف سے دیوار توڑ کے پھر آتے تھے اور اپنی چیز لے کے واپس جاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے، یہ غلط ہے، تم دروازوں سے آؤ۔ احرام باندھ لیا تو پھر کیا ہوا؟ دروازے سے آؤ اور اپنی چیز لو اور پھر چلے جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا، ظاہر احرام کی حالت میں لڑائی نہیں کر سکتے۔ اشہر حرم 4 مہینے حرمت والے تھے، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 مسلسل اور ایک رجب، تو ان 4 مہینوں میں کافر بھی لڑائی کو حرام سمجھتے تھے۔ تو اب کیا تھا کہ اگر کافر لڑتے ہیں، تم نے احرام پہنا ہوا اور وہ لڑ رہے ہیں، یا اشہر حرم شروع ہو گیا ہے، حرمت کا مہینہ ہے، وہ لڑ رہے ہیں اور آپ نہیں لڑنا چاہتے، تو اللہ کہتے ہیں تم ان سے لڑو۔ اگر وہ
احرام کی حالت میں تم سے لڑ رہے تم بھی لڑو، یا حدود حرم میں وہ تم سے لڑ رہے ہیں تم بھی لڑو، اگر اشہر حرم میں وہ لڑ رہے ہیں تم بھی لڑو۔ احترام کے معاملے میں برابری ہوگی، اگر کافر ان مہینوں کا یا اس جگہ کا احترام کرے گا تو تم احترام کرو گے، اگر وہ احترام نہیں کرتا تو تم بھی احترام نہ کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ حج یا عمرے کا احرام باندھ لیا، احرام باندھنے کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے، مثال کے طور پہ آج کل کے حالات میں آپ یہاں سے تو نکل گئے لیکن جدہ پہنچے تو انہوں نے جب پاسپورٹ چیک کیا انہوں نے کہا جی آپ کو تو ویزا ہی نہیں لگا ہوا، یا لگا ہوا تو ایکسپائر ہو گیا ہے، اب وہ کہتے ہیں آپ نہیں آ سکتے، واپس جاؤ۔ اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ کیونکہ احرام کھولنا وہ تو عمرے کے بغیر نہیں کھولا جا سکتا، یا حج کرنے کے بعد کھولا جائے گا، لیکن اس نے احرام باندھ لیا ہوا تھا، آگے جا نہیں سکتا، اب کیا کریں؟ اللہ نے حکم یہ دیا کہ جہاں یہ ہے وہاں رکے، اور وہاں سے ایک جانور وہ خرید کر بھیجے گا، منا کے اندر حدود حرم کے اندر جا کر اس کو ذبح کیا جائے گا۔ جب وہ ذبح ہو جائے اب یہ احرام کھول لے، اب اس کے بعد پھر یہ جب موقع ملے گا اس عمرے کی یا حج کی قضا کرے گا۔ اب ایک اور مسئلہ یہ آ گیا کہ اس نے تو جانور بھیج دیا، مثال کے طور پہ پاکستان ہی میں ایئرپورٹ پہ روک دیا گیا اور احرام باندھا ہوا تھا، اب یہاں سے اس نے کسی کو فون کیا، آج کل فون ہو جاتے ہیں کہ بھئی وہاں سے ایک جانور خریدو، بکرا خرید لو یا بھیڑ مینڈا خرید لو اور اس کو وہاں جا کے ذبح کر دو تاکہ میں احرام کھول لوں۔ اس نے کہا جی 2 دن لگیں گے یا کچھ وقت لگے گا، ادھر اس کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا یا کوئی اور تکلیف ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا جی آپ کو بال اتروانے پڑیں گے۔ اب ظاہرہ احرام پہنا ہوا ہے، احرام میں تو بال نہیں کٹوا سکتے۔ اب اگر اس نے بامر مجبوری بیماری کی وجہ سے وہ بال کٹوا دیے تو اب اس پر ایک اور دم واجب ہو جائے گا۔ پہلی قربانی جو پہلا جانور بھیجا تھا وہ احرام کھولنے کے لیے بھیجا تھا، اب احرام کی حالت میں چونکہ بال کٹوا لیے اب پھر اس کو ایک قربانی دینی پڑے گی، وہ جانور بھیجے یا اتنے پیسے جو ہیں وہ صدقہ کر دے، اور یا اتنے پیسوں کے برابر پھر روزے رکھے۔ روزے پھر یوں ہوں گے کہ جو صدقہ ہوگا جتنی قیمت بنتی ہے اس کو تقسیم کریں گے فطرانے پر، جو جواب آئے گا اتنے روزے اس کو رکھنے پڑیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حج کی 2 قسمیں اور بیان فرمائیں، ایک ہوتا ہے صرف حج، بندہ گیا صرف حج کیا، اس نے عمرہ نہیں کیا تو اس کو حج افراد کہتے ہیں کہ صرف حج۔ ایک ہوتا ہے حج تمتع اور حج قران، یہ دونوں قسمیں ایسی ہیں کہ ایک ہی سفر میں دونوں کام کر لیے، عمرہ بھی کر لیا حج بھی کر لیا، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اب دونوں میں فرق یہ ہے حج تمتع اور حج قران میں کہ حج تمتع میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، پھر جب حج کا موقع آیا دوبارہ احرام باندھ لیا، یعنی درمیان میں عمرہ یہ احرام اتار دیا، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اور حج قران یہ ہوتا ہے کہ جب احرام باندھا اسی وقت نیت کر لی کہ میں اسی احرام سے عمرہ بھی کروں گا حج بھی کروں گا، اب وہ عمرہ کر کے اسی سے حج کر رہا ہے، درمیان میں وہ احرام نہیں کھول رہا۔ یہ 2 صورتیں ہوتی ہیں، بہرحال دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ وہاں جا کر یہ قربانی کرے گا، اس کو دم شکر کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایک ہی سفر میں 2 نعمتیں عطا فرما دی کہ میرا عمرہ بھی ہو گیا حج بھی ہو گیا، تو اس کے شکرانے کے طور پر یہ وہاں پر حاجی قربانی کرے گا۔ حاجی کی جو قربانی وہاں ہو رہی ہے وہ عید کی قربانی نہیں ہو رہی، عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں ہو رہی، وہ اس کے حج تمتع یا حج قران کی قربانی ہو رہی۔ ہاں اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ مکہ میں پہنچا اور 15 دن مکہ میں رہنے کا اس کا ارادہ ہے، حج سے پہلے کچھ دن یا حج کے بعد کچھ دن، جیسے بھی جس ترتیب سے بھی 15 دن وہ وہاں رہنے کا ارادہ کر چکا ہے، اب وہ مقیم ہو گیا ہے، اب اس پر قربانی عید کی وہ الگ سے ہوگی، اور حج تمتع یا حج قران کرنے کا جو دم شکر ہے وہ الگ سے ہوگا، پھر 2 قربانیاں اس کے ذمہ ہو جائیں گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی شخص غریب ہے وہ قربانی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حج سے پہلے 3 روزے رکھے، یعنی 1 ذو الحج سے لے کر 9 ذو الحج تک ان 9 دنوں میں سے 3 دن روزے رکھ لے، اور اس کے بعد باقی 7 روزے وہ جب مرضی رکھے، چاہے مکہ میں رہتے ہوئے رکھے یا مدینہ میں جا کے رکھے یا اپنے ملک میں واپس آگے رکھے، 10 روزے اس نے رکھنے ہیں اس دم شکر کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ لیکن ترتیب کیا ہوگی کہ حج سے پہلے 3 روزے باقی 7 روزے حج کے بعد رکھ لیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ حج کے مہینے تو متعین ہیں، مقرر ہیں، یعنی شوال سے احرام باندھا جا سکتا ہے، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج، ان 3 مہینوں کو اشہر الحج یعنی حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم نے احرام باندھ لیا ہے تو اب آپس میں ایسی باتیں نہیں کر سکتے جو میاں بیوی آپس میں باتیں کرتے ہیں، یعنی اس طرح کی باتیں میاں بیوی بھی ہوں تب بھی نہیں کر سکتے، یوں احرام کا تقاضا ہے۔ آپس میں لڑائی نہیں کر سکتے، کوئی گناہ کا کام نہیں کر سکتے۔
پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حج پہ جا رہے ہو تو وہاں کا جو خرچ ہوگا، راستے کا جو خرچ ہے وہ ساتھ لے کے جانا چاہیے۔ بعض عربیوں کی یہ عادت تھی کہ گھر سے کچھ نہیں لے کے جاتے تھے، کہتے اللہ پہ توکل کریں گے۔ اب وہاں جا کے کھانے کو نہیں مل رہا، پیسے ہے نہیں، لے کے نہیں گئے، اب وہاں لوگوں سے مانگتے تھے۔ تو اللہ کہتے ایسا نہ کیا کرو، بلکہ زاد راہ ساتھ لے کے جاؤ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا کہ ارادہ حج کا ہے لیکن راستے میں کاروبار کرتے جا رہے ہیں، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہمارے بعض لوگ اس پہ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ تم حج کرنے گئے تھے، کاروبار کرنے گئے تھے۔ نیت حج کی ہو، اس کے بعد ثانوی حیثیت میں اگر کاروبار بھی کر لیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں سے حج پہ جا رہے ہیں، پکا ارادہ حج کا ہے آپ کا، پھر کسی نے بتایا کہ فلاں چیز وہاں بڑی مہنگی ہے، آپ نے کہا خالی جا رہا ہوں تو اتنا وزن میں لے جاتا ہوں، وہ جا کے وہاں آپ نے بیچ دی، منافع کما لیا۔ وہاں سے آتے ہوئے پتہ چلا پاکستان میں سونا مہنگا ہے تو وہاں سے سونا لے آئے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، نہ کوئی حج پہ فرق پڑتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میدان مینا میں وہاں سے لوگ جاتے ہیں، وہاں سے اب میدان عرفات میں جائیں گے 9 ذو الحج کو، جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، میدان عرفات میں جانا ہے۔ اب وہاں ظہر اثر اکٹھی پڑھنی ہے، اور پھر وہاں جب مغرب کی اذان ہوگی اس وقت تک وہاں ٹھہرنا ہے۔ مغرب کی اذان کے بعد نماز وہاں نہیں پڑھ سکتے، بلکہ وہاں سے آپ چلیں گے مزدلفہ کی طرف، پھر مزدلفہ میں آ کر مغرب اور عشاء پڑھیں گے، چاہے رات کے 12 بج جائیں، وہ 2 نمازیں اکٹھی وہاں پڑھنی ہیں۔ پھر بعض مکہ والوں کا یہ دستور تھا کہ وہ میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے، وہ مزدلفہ میں بیٹھے رہتے تھے یا مینا میں بیٹھے رہتے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو عام لوگوں کا کام ہے، وہاں پہ جائیں، ہم تو خاص لوگ ہیں، وی آئی پی لوگ ہیں، ہم کیوں جائیں؟ اس پہ اللہ نے فرمایا نہیں، تمہیں وہاں جانا ہوگا جہاں عام لوگ جاتے ہیں۔ اسی لیے چاہے سعودیہ کا صدر ہو، چاہے پوری دنیا کا صدر ہو، جب تک وہ میدان عرفات میں جا کے قیام نہیں کرے گا، یعنی کچھ دیر میدان عرفات میں نہیں ٹھہرے گا، اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ وقوف عرفہ جو ہے یہ ضروری ہے، یہ حج کا حصہ ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مرتبہ ایمبولینس جو ہیلی کاپٹر کی ہوتی ہیں ان پر مریضوں کو لایا جاتا ہے، اور وہ مریض ان کو ڈرپ وغیرہ بھی لگی ہوتی ہے، ان کو میدان عرفات میں تھوڑی دیر ٹھہرا کر پھر واپس لے جاتے ہیں کہ یہ بیچارے دوسرے ملکوں سے حج کرنے آئے تھے، شدید بیمار ہو گئے، حج نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کو کسی بھی طریقے سے میدان عرفات میں پہنچایا، چاہے وہ 5-7 منٹ ہی ٹھہرے ہوں، ان کا وقوف عرفہ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حج مکمل کر لو تو پھر اللہ کا خوب ذکر کرو، خوب ذکر کرو، جس طرح تم اپنے باپ دادا کے مرثیے پڑھا کرتے تھے، قصیدے پڑھا کرتے تھے، اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی کچھ عادات بیان فرمائیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ صرف دنیا مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے دنیا دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض ایسے جو دنیا بھی مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں، تو تمہیں یہی چاہیے کہ جب بھی دعا مانگو دونوں چیزیں مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ حج کے حوالے سے دوسرے پارے میں ایک اور مسئلہ جو حج کے حوالے سے آخری مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ 10 تاریخ کے بعد، یعنی قربانی وغیرہ کر لی، احرام کھول دیا، اب اس کے بعد وہاں 2 دن رہنا ہے یا 3 دن رہنا ہے مینا میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں 2 دن کنکر مارے شیطان کو تو واپس چلو، جو تیسرے دن ٹھہرا کہتے ہیں غلط کر رہا ہے، بعد 3 دن ٹھہرتے ہیں، 11، 12 اور 13، جو 2 دن کے بعد واپس جاتا ہے اسے برا سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو 2 دن کے بعد واپس جانا چاہے وہ بھی گناہ گار نہیں، اور جو 3 دن ٹھہرنا چاہے وہ بھی گناہ گار نہیں۔ اس پہ فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر آپ 2 دن کے بعد مینا سے واپس جانا چاہتے ہیں تو مغرب کی اذان سے پہلے پہلے مینا کے میدان سے نکل جائیں۔ اگر آپ کو مغرب کی اذان مینا میں ہو گئی تو پھر آپ کو 13 تاریخ کو بھی مینا میں ٹھہرنا ہوگا، اور 13 تاریخ کو کنکر مار کے پھر آپ کو وہاں سے واپس جانا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی رکوع میں 2 لوگوں کے یعنی 2 شخصیات کا ذکر کرتے ہیں، ایک منافق اور ایک پکے مخلص صحابی رسول۔ ایک آدمی تھا اخنس بن شریق، منافق تھا، لیکن زبان کا بڑا وہ تیز تھا، یعنی بڑی گفتگو کرتا تھا کہ لوگوں کو اپنا قائل کر لیتا تھا، ہم نوا کر لیتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو بڑی پسند آ جاتی ہیں، لیکن باہر نکل کر وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ فساد کرتے ہیں، کسی کھیتی کو آگ لگا دی، کسی کے جانور کو مار دیا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایسا نہ کرو تو تکبر کی وجہ سے وہ اس بات پر عمل نہیں کرتے بلکہ اور زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ منافقین کا حال۔ پھر فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں
جو اپنی جان کو خریدتے ہیں، دولت دے لی، جان خرید لی۔ کیا مطلب؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے اور اپنی دولت ایک جگہ چھپا گئے تھے کہ پھر کسی موقع پر یہاں سے منگوا لیں گے۔ تو راستے میں کافروں کی ایک ٹیم مل گئی، انہوں نے گھیر لیا، تو آپ نے تیر نکال لیے، فرمایا تمہیں پتہ ہے نا میں کتنا تیر انداز ہوں، خوب تیر چلاؤں گا، اور اگر تیر ختم ہو گئے تو پھر تلوار چلاؤں گا، جب تک میرے بازو میں جان ہے تو میرے قریب نہیں آ سکتے، تو کیوں نہ ڈیل کر لیں؟ ان کا جی کیسے؟ ان کا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری دولت کہاں ہے، مکہ میں فلاں جگہ جانا، وہاں میری دولت ہے، وہ تم لے لو، میرا راستہ چھوڑ دو، مجھے مدینہ جانے دو۔ وہ راضی ہو گئے، انہوں نے وہاں سے جا کے دولت لے لی اور یہ سفر کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ ایسے ہوا، میں ساری جمع پونجی کافروں کو دے آیا، صرف اپنی جان کو بچا کر آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ تو اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت نفع کا سودا کیا ہے کہ دولت دے دی لیکن اپنی جان بچا کر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے۔ تو یہ دو ذکر آئے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہونا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز تو اسلام کے مطابق ہے لیکن شادی بیاہ ہماری کافروں کے مطابق ہو، یا بزنس ہمارا کافروں کے مطابق ہو، نہیں، ہر عمل ہمارا اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور اس میں بھی ایسا تھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، پھر مسلمان ہوئے، صحابی رسول بنے، بہت بڑی شخصیت۔ تو ایک مرتبہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہودیت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے اور اسلام میں فرض نہیں، تو اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو یہودیت پہ بھی عمل ہو جائے گا اور اسلام پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ یہ خیال آیا، اس پہ اللہ نے یہ آیت اتاری کہ دوسرے مذہب کی رعایت کرنے کا خیال کرنا یہ ٹھیک نہیں، اپنی سوچ مکمل اسلام کے مطابق بناؤ اور اپنے عمل بھی مکمل اسلام کے مطابق بناؤ۔ پھر آگے کچھ صحابہ کے سوالات ہیں، ان کا ذکر ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون، یہ دو مرتبہ سوال ہے، اس رکوع میں بھی اگلے رکوع میں بھی۔ اس رکوع میں جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کس پر خرچ کریں، ہم نے جو خرچ کرنا ہے وہ کس پہ کریں؟ تو اللہ نے فرمایا سب سے پہلا حق تمہارے ماں باپ کا ہے، ماں باپ پہ خرچ کرو، پھر رشتہ داروں پہ خرچ کرو، پھر یتیموں مسکینوں پہ خرچ کرو۔ ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہوتا ہے، ہم اداروں میں پیسہ دے دیتے ہیں لیکن ماں باپ پہ خرچ نہیں کرتے۔ ہمارے ماں باپ بیچارے ترس رہے ہوتے ہیں، نہ ان کو اچھا کھانے کو دیتے ہیں، نہ اچھا پہننے کو دیتے ہیں، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلا حق تمہارے ماں باپ کا ہے۔ پھر ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر جہاد فرض ہے، اور جہاد کا معنی بھی ساتھ بتا دیا، قتال، کتب علیکم القتال، لڑائی فرض ہے۔ فرمایا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تمہیں اچھی نہیں لگتی لیکن حقیقت میں تمہاری اچھی ہوتی ہیں، بعض چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ اچھی نہیں ہوتی۔ جہاد لوگوں کو اچھا نہیں لگتا لیکن حقیقت میں وہ اچھا ہے۔ پھر ایک سوال یوں آیا کہ جمادی الثانی کہ 29 تاریخ کو چاند نظر آ گیا، یعنی رجب شروع ہو گیا، صحابہ کو پتہ نہ چلا، صحابہ سفر میں تھے تو وہاں پتہ نہ چلا کہ چاند نظر آیا کہ نہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ ابھی رجب کا چاند نظر نہیں آیا، تو ایک کافر کو انہوں نے قتل کیا اور اسے مال غنیمت لے لیا۔ اس پر کافروں نے بڑا ڈھنڈورا پیٹا کہ دیکھو جی اشہر حرم، یعنی رجب کے مہینے میں بھی یہ لڑائی کرتے ہیں، حالانکہ سارے اس کا احترام کرتے ہیں۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اشہر حرم میں قتل جو غلطی کی وجہ سے ہوا اس پر تو بڑا اعتراض ہے، اور تم جو قتل کرتے ہو اور لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہو، مسجد حرام میں جانے سے روکتے ہو اور لوگوں کو کافر بنانے کی کوشش کرتے ہو، تمہیں یہ گناہ نظر نہیں آتے؟ پھر اللہ نے فرمایا جو مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ دے، اس کے دنیا کے اعمال بھی برباد ہیں، آخرت کے اعمال بھی برباد ہیں۔ پھر سوال یہ آ گیا کہ شراب اور جوئے کے بارے میں کیا حکم؟ یہ پہلا سوال تھا، اس لیے فرمایا کہ دونوں میں منافع بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، لیکن گناہ زیادہ بڑا ہے، تو بعض صحابہ نے پھر شراب چھوڑ دی اور جوا بھی چھوڑ دیا۔ پھر وہی سوال آیا کہ کیا خرچ کریں؟ پہلے تھا کس پہ خرچ کریں، اب سوال یہ ہے کیا خرچ کریں؟ تو اللہ نے فرمایا قل العفو، اپنی ضرورت سے زائد جتنا بھی ہو وہ اللہ کے نام پہ خرچ کر دو۔ یہ مکی آیت ہے، تو مکہ میں پہلے یہی حکم تھا، اپنی ضرورت کا رکھنا ہے، باقی سارا تقسیم کر دینا ہے۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں آئے تو پھر اللہ نے نصاب بھی نازل فرما دیا کہ اب اپنے پاس دولت جمع کر سکتے ہو، سال گزرنے کے بعد 2.5% زکوٰۃ دے دو، اور بقرہ عید کے موقع پہ قربانی کر دو، اور عید الفطر کے موقع پر فطرانہ دے دو۔ یہ 3 چیزیں تمہارے ذمہ واجب ہیں، باقی امت کو جب کبھی ضرورت پڑے تو نفری صدقہ خیرات بھی دے دو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ مسلمان عورتوں سے بھی فرمایا، مردوں سے بھی فرمایا کہ مشرک سے نکاح نہ کرو، عورتوں سے فرمایا مشرک
مشرک مرد سے نکاح نہ کرو، اور مردوں سے فرمایا مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو، بلکہ ایمان والے چاہے وہ رنگ روپ میں کیسے بھی ہوں اور نین نقش کیسے بھی ہوں اور مال و دولت کے لحاظ سے کیسے بھی ہوں، ان چیزوں کو نہیں دیکھنا، تم نے صرف ایمان کو دیکھنا ہے۔ ایمان والا رشتہ ملے، وہ چاہے غریب ہی ہو اور نین نقش بھی اچھے نہ، اس سے نکاح کرو، کیونکہ یہ جو کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، یہ تمہیں جہنم میں لے جانا چاہیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہے۔ پھر ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ مینسز کے دنوں میں بیوی کے بارے میں کیا حکم ہے، کیونکہ اس میں بھی افراط و تفریط تھی۔ یہودی لوگ عورت کو گھر سے نکال دیتے تھے، ایک مشترکہ بلڈنگ ہوتی تھی، یعنی سرکاری بلڈنگ، ساری عورتیں اس میں جا کے رہتی تھیں جس کو مینسز آ جاتے، وہ جب پاک ہو جاتی پھر گھر آتی تھی، تو یہ بڑا ظلم تھا۔ اور عیسائی لوگ وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، یعنی مینسز کے دنوں میں بھی وہ بیوی کے پاس جاتے تھے، ہم بستری کرتے تھے۔ تو صحابہ نے جب نبی علیہ السلام سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے یہ گندا خون آ رہا ہوتا ہے، لہٰذا اس دوران تم بیوی کے پاس نہ جانا، یعنی ان سے صحبت نہیں کرنی۔ باقی اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا پینا، کپڑے، یہ سب کچھ جائز ہے، اس کے ساتھ لیٹنا بھی جائز ہے، صرف ہم بستری سے منع کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے، انسان ہے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا، تو فوراً توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ یہاں سے آگے کچھ طلاق کے مسائل بیان ہو رہے ہیں اور درمیان میں کچھ قسم کے مسائل بھی ہیں، لیکن وہ قسم کے مسائل 7ویں پارے میں تفصیل سے آ رہے ہیں، انشاءاللہ وہاں پہ گفتگو کریں گے۔ یہاں سے جو طلاق کے مسائل شروع ہو رہے ہیں اس میں ایک مسئلہ آتا ہے، مسئلہ ایلا اسے کہا جاتا ہے۔ یہ لوگوں کو نام تو نہیں یاد ہوتا، لیکن لوگ بحث بہت کرتے ہیں اس پہ۔ کوئی کہتا ہے جی 4 مہینے بیوی سے دور رہو، ہم بستری نہ کی ہو تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، طلاق خود بخود ہو جاتی ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ یہاں مسئلہ سمجھ لیں، اگر کوئی 20 سال بھی بیوی سے دور رہا تو طلاق نہیں ہوتی۔ ہاں، مسئلہ ایلا کیا ہے کہ اگر شوہر نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں 4 مہینے بیوی سے ہم بستری نہیں کروں گا، اور 4 مہینے پورے کر لیے، بیوی کے پاس نہیں گیا، اور بیوی کو خود بخود طلاق ہو جائے گی، کیونکہ قسم کھائی اس نے۔ 4 مہینے سے کم کی اگر قسم کھائی ہے اور اس وقت سے پہلے بیوی کے پاس چلا گیا تو قسم ٹوٹی، اسے کفارہ دے دے، اور اگر نہیں گیا تو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ 4 مہینے سے کم کی قسم کھائی تھی۔ تو 4 مہینے کی قسم کھائے یا 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھائے اور پھر بیوی کے پاس 4 مہینے نہ جائے تو اسے طلاق ہو جاتی ہے، اس کو مسئلہ ایلا کہتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 بار مینسز کا آنا ہے، ماہواری جسے حیض بھی کہتے ہیں، بلیڈنگ بھی کہتے ہیں۔ 3 مرتبہ عورت کو وہ آ جائے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں آسانی کے لیے 3 مہینے کہتے ہیں، وہ ایک سمجھانے کے لیے صرف، تاکہ اشاروں میں بات سمجھا دی جائے۔ اب یہ ہے کہ 2 طلاقیں ہوتی ہیں رجعی، الطلاق مرتان، 2 طلاقیں رجعی ہوتی ہیں، یعنی اگر ایک طلاق دی تو 3 مرتبہ مینسز آنے سے پہلے شوہر کا حق ہے وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اگر اس نے بیوی سے ہم بستری کر لی، رجوع ہو گیا، یا اس نے 2 گواہوں کے سامنے بیٹھ کے کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی تھی اور میں رجوع کرتا ہوں، یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے تاکہ گواہ بھی بن جائیں۔ کل کو اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے، بیوی کہے جی عدت گزر گئی تھی، اس نے رجوع نہیں کیا، تو آپ کیا کریں گے؟ پھر اسے 2 گواہ ہونے چاہیے تاکہ وقت پر وہ گواہی دے سکیں۔ اسی طرح اگر دوسری طلاق دے دی، 1 دے دی اور رجوع کر لیا، یا دوسری دے دی رجوع کر لیا، یا 1 اور 2 کٹھی دے دی، تو عدت سے پہلے تب بھی رجوع کا حق ہے۔ اور اگر عدت گزر گئی 1 طلاق کے بعد یا 2 طلاقوں کے بعد، اب اس کا حق نہیں بنتا کہ یہ رجوع کرے، اب بیوی کا حق ہے، اگر وہ چاہتی ہے کہ میں دوبارہ اس کے پاس جاؤں تو پھر نکاح دوبارہ ہوگا، دونوں کی رضامندی سے دوبارہ نکاح ہوگا۔ اور اگر 3 طلاقیں اکٹھی دے دی یا الگ الگ طلاقیں دے دی تو اب نہ رجوع کا حق ہے، نہ دوبارہ نکاح کر کے میاں بیوی بن سکتے ہیں، بلکہ حلالہ ہوگا۔ اور حلالہ کا مطلب یہ ہے کہ عورت کسی اور سے شادی کرے گی اور وہ گھر بسانے کی نیت سے شادی کرے، اور پھر وہ یا فوت ہو جائے یا وہ طلاق دے دے، تو اس کے بعد عدت گزارنے کے بعد یہ پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو حلالہ مشہور کیا گیا ہے کہ جی 1 رات کے لیے نکاح کر لو یا 2 راتوں کے لیے نکاح کر لو، ہم بستری کی اور طلاق دے دی، اب پہلے کے لیے حلال ہوگی جی، یہ حلالہ، اس پہ لعنت آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد اس نیت سے حلالہ کرے گا کہ 1-2 دن کے بعد میں طلاق دے دوں، یا جس شخص کی خاطر حلالہ کر رہا ہے، دونوں پر لعنت آئی ہے، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ اس لیے حلالہ جو شرعی حلالہ ہے
کہ نکاح جو کریں وہ زندگی بھر میاں بیوی بن کر رہنے کی نیت سے کریں. ہاں بعد میں حالات بدل جائیں اس کی الگ بات ہے. اور پھر یہ بھی سمجھ لیجیے کہ بعض موقع ایسے ہیں کہ عوام کو پتہ نہیں چلتا کہ ادھر طلاق دی ہے، اب حلالے کی فکر پڑ گئی، عدت پوری بھی نہیں ہوئی اور پہلے ہی کسی سے نکاح کروا دیا، اور اس نے بھی آگے عدت پوری نہیں کی، دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کر لیا. یہ غلط ہے. اصل طریقہ سمجھ لیں کہ جب 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں یا الگ الگ دے دیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں. اب جب طلاق ہو گئی، اب وہ عدت گزارے گی 3 مہینے والی عدت. اگر وہ 3 مہینے یعنی 3 مینسز گزر گئے، اب وہ کسی اور سے نکاح کرے. پھر جب وہ طلاق دے گا، اس کی طلاق کے بعد پھر یہ عدت گزارے گی 3 مینسز والی. اب دوبارہ یہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، عدت کے بغیر یہ نکاح نہیں کر سکتی. یہ تو ہے اگر عام طلاق ہو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت حاملہ ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حاملہ عورت کو طلاق نہیں ہوتی، یہ بات غلط ہے. یا وہ سمجھتے ہیں کہ مینسز کے دوران طلاق نہیں ہوتی، یہ بات بھی غلط ہے. مینسز کے دوران بھی طلاق ہو جاتی ہے اور حمل کے دوران بھی طلاق ہو جاتی ہے. اب اگر حمل مثلا شروع کا ہے ابھی، تو ظاہر ہے اس کی عدت لمبی ہو جائے گی. جس دن بچہ پیدا ہوگا اس دن اس کی عدت ختم ہوگی. تو اس کی عدت یا تو لمبی بھی ہو سکتی ہے، مختصر بھی ہو سکتی ہے. بعض مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیوی حاملہ ہے اور اسے طلاق دے دی. اب بیوی کے لیے 8 یا 9 مہینے کی عدت بن گئی. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے میں 2-4 دن ہوتے ہیں، اسے طلاق دے دی، ادھر دوسرے دن بچہ پیدا ہوا، اس کی عدت ختم ہو گئی. اب وہ عدت ختم ہوگی، آگے نکاح کر سکتی ہے. تو حاملہ کی عدت وضع حمل، بچے کا پیدا ہونا. اسی طرح اگر بیوہ ہو گئی ہے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. پھر یہاں اور بھی کئی مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. ایک مسئلہ یہ سمجھ لیجئے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم خود بیوی کو طلاق دے رہے ہو تو جو چیزیں اس کو دے چکے ہو واپس نہیں لے سکتے. مثلا بعض والوں کہتے ہیں حق مہر دیا تھا واپس کرو، سونا ڈالا تھا واپس کرو، فلاں موقع پہ انگوٹھی دی تھی واپس کرو. تو طلاق تم دے رہے ہو تو اس سے کوئی چیز واپس نہیں لے سکتے. 2 صورتیں ہیں جن صورتوں میں دی ہوئی چیزیں واپس لی جا سکتی ہیں. ایک ہے خلا. اگر عورت خود مطالبہ کرے کہ مجھے طلاق چاہیے، چاہے وہ عدالت کے ذریعے طلاق لے رہی ہے، چاہے وہ شوہر سے کہہ کے طلاق لے رہی ہے، چونکہ بیوی تقاضا کر رہی ہے طلاق کا، اس صورت میں شوہر کہہ سکتا ہے کہ جو چیزیں میں نے دی تھی مجھے واپس کرو، وہ لے سکتا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ بیوی بد کردار تھی اور شوہر نے ثبوت بھی دے دی، اسے پتہ چل گیا کہ میری بیوی بد کردار ہے. اس بد کرداری کی وجہ سے اگر وہ طلاق دے رہا ہے تو اس سے وہ اپنی چیزیں واپس لے سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ چیزیں واپس نہیں لے سکتا. پھر ایک مسئلہ اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ عدت کے دوران شوہر رجوع کر رہا ہے اس نیت سے کہ میں اسے اور تکلیف پہنچاؤں، تو یہ منع ہے، یہ جائز نہیں. مثلا ایسے ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ کوئی بچی اپنے سسرال میں تنگ ہوتی ہے، اپنے شوہر سے بہت تنگ ہوتی ہے، وہ مارتا پیٹتا ہے یا نشہ کرتا ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر وہ گزارا کر رہی ہوتی ہے. ادھر شوہر نے طلاق دے دی، 1 دے دی یا 2 دے دی. اب اس کی کوئی سہیلیاں کوئی رشتہ دار کوئی ملنے آئے، باتوں باتوں میں اس نے کہہ دیا میں تو بہت تنگ تھی، اچھا ہو گیا اللہ نے جان چھڑا دی. اب یہ بات شوہر تک پہنچ گئی. اب وہ کہتا ہے اچھا یہ تو طلاق ملنے پہ خوش ہو رہی ہے. اب وہ رجوع کر رہا ہے عدت کے اندر ہی، کس نیت سے؟ تاکہ میں اسے اور اذیت پہنچاؤں. اللہ کہتا ہے یہ طریقہ جائز نہیں ہے، اسے تکلیف پہنچانے کے لیے رجوع نہیں کرنا. ہاں اگر تمہیں غلطی کا احساس ہو گیا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، زیادتی کی ہے، اب میں اس کو پہلے سے اچھے طریقے سے رکھوں گا، تو رجوع کر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے. اسی طرح اگر عدت گزر گئی اور یعنی 1 طلاق 2 طلاق تھی، عدت بھی گزر گئی، رجوع نہیں کیا، اب حق ہے کہ دونوں میاں بیوی اگر چاہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. تو اس موقع پر بھی اگر رشتہ دار رکاوٹ بن رہے ہیں کہ نہیں اس سے تم نے نکاح اب نہیں کرنا، اللہ کہتا ہے یہ رکاوٹ نہ بنو. زیادہ بہتر یہی ہے کہ بجائے اس کے کسی اور سے یہ نکاح کرے، پہلے شوہر کے نکاح میں آ جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن 3 طلاقیں اکٹھی یا الگ الگ دینے کے بعد نہ رجوع کا حق ہے اور نہ ہی نکاح کا حق ہے، بلکہ اس کے بعد تو حلالہ ہوگا، یعنی کسی اور سے نکاح ہوگا. اور وہ اگر اسی نیت سے حلالہ کر رہے ہیں تو اس پہ لعنت آئی ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے دودھ پلانے کے مسائل بھی بیان فرمائے ہیں کہ جو ماں ہے وہ بچے کو دودھ پلائے گی. اور اگر طلاق ہو گئی اور اب بچہ پیدا ہوا تو ظاہر ہے باپ تو اس کا وہی ہے جس نے طلاق دی. اب عورت کو حق ہے کہ وہ چاہے تو دودھ پلائے، چاہے تو نہ پلائے. اور اگر وہ دودھ پلانا چاہے اور شوہر سے کہے کہ میں چونکہ تمہاری بیوی نہیں لہٰذا میں تو اتنے پیسے لوں گی، ہر مہینے اتنا خرچہ دو پھر دودھ پلاؤں گی، تو وہ خرچہ لینے کی حقدار ہے. لیکن اگر وہ بہت زیادتی کر رہی ہے
اور اس کی جگہ کوئی اور عورت مل رہی ہے جو تھوڑے پیسے میں دودھ پلا رہی ہے تو پھر شوہر کو حق ہے کہ کسی اور سے دودھ پلوا سکتا ہے۔ لیکن اگر دوسری عورت وہ بھی ڈیمانڈ وہی کر رہی ہے اور یہ جو ماں ہے یہ بھی وہی ڈیمانڈ کر رہی ہے تو پھر اس ماں کا حق زیادہ ہے کہ اس سے دودھ پلوایا جائے اور اس کو خرچہ دیا جائے۔ 2 سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے، 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلایا جا سکتا، اور اس سے پہلے اگر چھڑوانا چاہیں تو مشورے کے ساتھ میاں بیوی اپنے بچے کا دودھ چھڑا سکتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھیے، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 2.5 سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ 2 سال تک پلا سکتے ہیں۔ اگر 2 سال کے بعد بچہ اتنا کمزور ہے کہ وہ کوئی چیز کھاتا پیتا نہیں ہے، ماں کا دودھ ہی پیتا ہے، اور اگر دودھ چھڑا دیا تو وہ مر جائے گا، تو ایسی صورت میں مزید 6 مہینے کی گنجائش ہے۔ یہ ان کا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بچے نے 2 سال سے زیادہ دودھ پی لیا کسی عورت کا، 2 سال کے بعد کسی عورت کا دودھ پی لیا، تو اب جب رضاعت کا مسئلہ آئے گا تو امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ 2.5 سال تک بھی اگر دودھ پی لیا ہے تو رضاعت کا مسئلہ ثابت کر دو، احتیاط اس میں ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے 2 سال تک دودھ پلاؤ، 2 سال سے زیادہ دودھ پلاؤ، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ 2 سال سے زیادہ نہیں پلا سکتے، لیکن رضاعت میں اگر 2 سال سے زیادہ پلا دیا تو رضاعت ثابت کر دو، اور اگر کوئی بامر مجبوری کہ بچہ مرتا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر اس صورت میں 6 مہینے کی گنجائش مزید دی جا سکتی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ عدت کے دوران تم نکاح نہیں کر سکتے اور وعدہ بھی نہیں کر سکتے نکاح کا۔ عدت کے دوران نہ نکاح کر سکتے ہیں نہ وعدہ کر سکتے ہیں، ہاں اشاروں کنایوں میں پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ مثلا کہہ دیا کہ فکر نہ کرو، تمہارے چاہنے والے بہت ہیں، عدت پوری ہوگی تو کوئی نہ کوئی اللہ اچھا بندہ دے دے گا۔ وہ عورت سمجھ جاتی ہے کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے ایسی باتیں، تو بہرحال اشاروں کنایوں میں عدت کے دوران پیغام دیا جا سکتا۔ پھر طلاق کی 2 صورتیں اور بیان کی گئیں کہ نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، اب طلاق کی نوبت آ گئی۔ اب اس میں 2 صورتیں ہیں، کیا حق مہر طے ہوا تھا؟ اگر حق مہر طے نہیں ہوا تھا تو کوئی حق مہر نہیں ہوگا، بس عدت بھی نہیں ہوگی، اور اگر حق مہر طے ہوا تھا تو پھر آدھا حق مہر عورت کا حق بنے گا۔ مثلا 10,000 اگر طے ہوا تھا تو 5,000 عورت کو دیے جائیں گے، اور اگر عورت نے پہلے ہی لے لیا تھا 10,000 تو اس کی ذمہ داری ہے کہ 5,000 شوہر کو واپس کر دے۔ یہ تب ہے جب رخصتی نہ ہوئی ہو، اور رخصتی کسے کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں؟ خلوت صحیحہ کو رخصتی کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو کہ باقاعدہ بارات آئے اور باقاعدہ وہ رخصت ہو پھر کہتے ہیں رخصتی ہوئی، نہیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ نکاح کے بعد اگر میاں بیوی کسی ایک کمرے میں جہاں کنڈی بھی لگ سکتی ہو، اوپر چھت بھی ہو، وہاں کمرے میں اتنی دیر ٹھہرے کہ جتنی دیر میں ہم بستری ہو سکتی ہے، تو یہ خلوت سیاح ہوگی، رخصتی ہوگی۔ اب اس کو پورا حق مہر دیا جائے گا اور عدت بھی پوری گزارنی پڑے گی۔ اگر ایسا معاملہ نہیں ہوا اور طلاق کی نوبت پہلے سے آ گئی تو پھر ایسی صورت میں عدت نہیں ہے۔ حق مہر اگر طے تھا تو آدھا دیا جائے گا، اگر طے نہیں تھا تو پھر کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ آگے 1-2 واقعات ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ تھے جہاں بیماری پھیلی تو وہ موت کے ڈر سے بھاگے وہاں سے کہ یہاں تو مر جائیں گے۔ 10,000 تعداد مفسرین نے بتائی ہے، موت کے ڈر سے بھاگے۔ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی تھی، وہاں جا کر رہنے لگے تو اللہ نے سب پہ موت طاری کر دی، سب کے سب مر گئے۔ کافی عرصے کے بعد ایک نبی تشریف لائے، حضرت حزقیل علیہ السلام۔ تو ان کے زمانے میں بھی لوگ دوبارہ زندہ ہونے کو مانتے نہیں تھے کہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ جب وہ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ ہڈیاں ہی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ آپ زندہ تو کریں گے تو ابھی زندہ کر دیں تاکہ میری قوم آنکھوں سے دیکھ لے اور یہ عقیدہ بنا لیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تو آپ کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو زندہ کر دیا۔ ایک تو یہ واقعہ ہے، اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل ہی میں ایک بادشاہ تھا جو بنی اسرائیل میں نہیں تھا، دوسرا تھا، اس کا نام جالوت تھا۔ اس نے بنی اسرائیل والوں پر حملہ کیا، ان کے بچوں کو گرفتار بھی کیا، مکانوں پہ قبضہ بھی کیا، بہت ظلم کیا۔ تو یہ لوگ اس زمانے کے نبی حضرت شرحبیل علیہ السلام کے پاس آئے کہ اللہ سے کہو ہمیں جہاد کا حکم دے تاکہ ہم جالوت کے خلاف جہاد کریں۔ تو ان نبی نے کہا ہو سکتا ہے کہ حکم آیا تم جہاد نہ کرو، کیوں نہیں کریں گے، ہم کریں گے۔ لیکن ایسے ہی ہوا، جب حکم آیا جہاد کا تو بعض نے انکار کر دیا، ہم تو نہیں کرتے۔ اب جو تیار تھے انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارا امیر کون ہوگا، یعنی ہمارا کمانڈر کون ہوگا؟ تو اس نبی نے بتایا کہ ان کا نام طالوت ہے، وہ تمہارے کمانڈر ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی طالوت تو غریب آدمی ہے،
وہ ہمارا کیوں بن گیا امیر؟ کسی مالدار کو ہونا چاہیے تھا، یعنی ہم زیادہ حقدار تھے۔ اس پہ ان نبی نے کہا کہ طالوت کو اللہ نے جنگوں کا علم بھی دیا ہے اور مضبوط جسم بھی دیا ہے جو میدان جنگ میں چاہیے۔ انہوں نے کہا جی کوئی نشانی بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق ہوا کرتا تھا جس میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی اولاد کے تبرکات تھے، ان کی کچھ چیزیں تھیں، وہ جالوت جاتے ہوئے لے گیا تھا۔ اب وہ صندوق واپس طالوت کے دروازے پہ آ جائے گا، یہ نشانی ہوگی اس بات کی کہ طالوت کو تمہارا جہادی کمانڈر امیر بنایا گیا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک۔ ادھر جالوت نے جہاں صندوق رکھا ہوا تھا وہاں بیماری پھیل گئی، اسے دوسرے شہر بھیجا، وہاں بیماری پھیل گئی، تیسرے شہر بھیجا، وہاں بیماری پھیل گئی۔ اسے کہا کہ اس کو بیل کے اوپر رکھ کے اس کو چھوڑ دو، بیل جہاں مرضی چلا جائے، ہماری جان چھوٹے۔ انہوں نے بیل کے اوپر صندوق باندھ کے بیل کو جب چلایا، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے بیل کو کان سے پکڑا اور سیدھے طالوت کے دروازے پہ لے آیا۔ فرمایا یہ نشانی آ گئی، اب کہا ٹھیک ہے جی چلتے ہیں، اب جہاد پہ چلے۔ اب امتحان یہ تھا کہ آگے نہر آ رہی ہے، وہاں سے پانی نہیں پینا، پیاس بڑی سخت لگے گی لیکن پانی نہیں پینا، جو پانی پیے گا وہ جہاد میں میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ لیکن پیاس کی شدت برداشت نہ کر سکے، اکثر نے پانی پی لیا، ان سب کو واپس بھیجا گیا۔ نہر پار کر کے جب گنتی کی گئی تو 313 لوگ تھے، ان میں داؤد علیہ السلام بھی تھے، اس وقت وہ نبی نہیں تھے، یعنی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، اور 6 ان کے بھائی بھی تھے، والد بھی تھے۔ داؤد علیہ السلام کی اس وقت کی، یعنی چونکہ بعد میں نبی بننا تھا تو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے، اس کو معجزہ نہیں کہا جاتا، کہ کچھ پتھر راستے میں تھے وہ بول پڑے داؤد ہمیں اٹھا لے، ہم تیرے کام آئیں گے۔ داؤد علیہ السلام چپکے سے اٹھا کے جیب میں رکھ لیے۔ اب جب وہاں پہنچے اور لڑائی شروع ہوئی تو آپس میں کچھ لوگ کہنے لگے ہم تو بہت تھوڑے ہیں اور وہ بہت بڑی لشکر ہے، ہم ہار جائیں گے۔ تو جن کا ایمان مضبوط تھا انہوں نے کہا کتنے موقع ایسے آئے دنیا میں کہ اللہ نے چھوٹی جماعتوں کو بڑی جماعتوں پر غلبہ دیا ہے، تو لہٰذا اللہ کے حکم سے ہمیں غلبہ ملے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اب جالوت سب سے پہلے سامنے آیا اور پورا جسم اس کا لوہے میں ڈھکا ہوا تھا، صرف ماتھا اس کا ننگا تھا۔ تو اسے کہا کوئی ہے میرے مقابلے پہ آنے والا؟ تو طالوت جو جہادی کمانڈر تھے انہوں نے داؤد علیہ السلام کے والد سے کہا آپ کے بیٹے کہاں ہیں؟ ان کے 6 بیٹے لمبے قد کے تھے، داؤد علیہ السلام کا تھوڑا درمیانہ تھا، تو وہ 6 کو سامنے لے آئے، ان کو سامنے نہ لائے۔ تو طالوت نے کہا نہیں اور بیٹا بھی تمہارا ہے؟ انہوں نے کہا ہے، اس کو لاؤ۔ داؤد علیہ السلام کو جب لایا گیا تو پوچھا لڑو گے؟ ہاں لڑوں گا۔ انہوں نے کہا چلو لڑو۔ وہ آگے آئے تو فوراً خیال آیا کہ میری جیب میں پتھر ہے، پتھر نکال کے اور نشانہ لے کے جالوت کے ماتھے پہ جو مارا تو وہ ماتھے پہ اتنی زور سے لگا کہ پیچھے سے نکلا اور جالوت وہیں گر کے مر گیا۔ اب جب وہ مر گیا تو سارا لشکر اس کا بھاگ گیا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ پھر جو طالوت امیر تھے انہوں نے پھر داؤد علیہ السلام کو اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو پھر نبی بھی بنایا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جہاد نہ ہوتا تو فسادی لوگ فساد بپا کرتے، یعنی طاقتور ہمیشہ فساد کرتے۔ اس فساد کا دروازہ روکنے کے لیے ہم نے جہاد کا حکم دیا ہے کہ لوگ اپنی طاقت کو نہیں دیکھتے، اللہ کی طاقت کو دیکھ کر فسادیوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس سے فسادی لوگ برباد ہو جاتے ہیں اور باقی سارا ملک امن میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔